آپ پولیٹیکل ورکر ہیں اور سیاسی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہے. آزاد کشمیر کے الیکشنز، پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی محاذر آئی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت اور بہت سارے، پھر محسن نقوی صاحب کا بیان. تو آپ کیسے جوڑتے ہیں اس پورے خاکے کو؟ دیکھیں جی، جو محسن نقوی صاحب، پھر اس کے پہلے خواجہ آصف صاحب کا بیان، ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کا، علیم خان صاحب کا بیان، یہ تو ان کی جو گھڑی ہے ٹک ٹاک تو کیبنٹ کے اندر شروع ہو گئی ہے. اب سچی بات ہے، انہوں نے خود تسلیم کیا ہے ایک سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. جب ایک کیبنٹ ممبر، اور وہ بھی تکڑی وزارتوں کے، اور اس وقت موسٹ پاورفل پرسن ان گورنمنٹ، اگر وہ کہہ دیں کہ کولیپس ہو گیا ہے تو پھر تو گورنمنٹ کو اب ماننا پڑے گا کہ کولیپس ہو گیا. یہاں وزراء کو شوکات نوٹس دینا پڑے گا. لیکن پھر انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ چینج کر لیا. نہیں، دیکھیں، یہ پبلک کے ساتھ نا، آپ پبلک کے پریولیج، پرکس، ہر چیز اپنے ٹیکس سے پبلک کے نمائندے، پبلک گورنمنٹ بناتی ہے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ، یہ پبلک کی ویل وش یا مورل گراؤنڈ پہ ہی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اب ان کو وضاحت تو کرنی چاہیے. جہاں تک دھاندلی کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، ان کی دھاندلی کو. اور پریکٹیکلی کشمیر دیکھیں، ایک چھوٹا سا الیکشن ہے. پاکستان کی اگر کمپیریزن کریں تو کتنا الیکشن ہے، لیکن ایک سیٹ پہ ہم نے ان کا مقابلہ کر کے ایکسپوز کیا ان کو. اور پھر ساتھ ہی بلاول صاحب نے اپوزیشن کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا جلسے میں کھڑے ہو کے اوپن، کہ جو دھاندلی سے تنگ لوگ ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز تنگ ہیں، پی ٹی آئی کا بھی نام لیا، وہ آئیں اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں، پارلیمانی جمہوریت، اور پھر انہوں نے احتجاجی تحریک کا بھی اعلان کیا. پارلیمانی تاریخ میں جو سب سے بنیادی چیز ہے نا جی اس وقت پارلیمانی نظام میں، وہ الیکشن کا فیئر ہونا ہے. اگر الیکشن ہی فیئر نہیں ہوتے تو باقی سارا تو ڈھونگ ہے. لیکن اب جو حالات ہیں، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ سیناریو میں بنے گا کیا، لیکن ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں، ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ کے اندر کی خبر تو نہیں ہوتی. لیکن گورنمنٹ تو راوی سکھ چین لکھتی ہے. ڈاکٹر طارق صاحب آ گئے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو کتنا سکھ چین ہے. وہ وزراء کے کہتے ہیں جی وزن بھی کم ہو رہے ہیں، اچھا سارا کچھ ہو رہا ہے. ان کا اپنا شاید وزن کم ہوا ہوگا. نہیں، ان کا اپنا تو بڑھ گیا ہے. تو میں دیکھیں، ان ساری چیزوں میں اب گورنمنٹ نے بتانا ہے کہ یہ کہاں کھڑی ہے. مگر سب اچھا نہیں ہے آپ کے خیال؟ وہ تو وزیر کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے، میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں. وہ تو ان کے اپنے کیبنٹ ممبر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ایک پیج کی حکومت ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، عدلیہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اپوزیشن کو یہ کہتے ہیں جی وہ تو کہیں ہے ہی نہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی سپورٹ سے گورنمنٹ تو کھڑی ہے نا. نہیں، دیکھیں، کب تک رہے گی آپ کی سپورٹ؟ ووٹ لے کے حکومت بنائی ہے، لیکن ہم ہر وقت تو دھاندلی کو تو نہیں جسٹیفائی کر سکتے. ان کے ڈے ٹو ڈے افیئر میں جو بیڈ گورننس ہے اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ مگر آپ حکومت کے ساتھ تو کھڑے ہیں. ہم حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم ان چیزوں کو جسٹیفائی کریں. ہم جس مشاورت میں شامل ہوں گے اس ہم روٹ ڈیفینڈ کریں گے. ایران امریکہ جنگ میں جو ثالثی کا کردار تھا، ہم نے ان کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں. اور بہت ساری سیکورٹی پالیسیز ہیں جس کے اوپر، دہشت گردی کے اوپر ہم ان کے آن بورڈ لیا، ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن جو بیڈ گورننس ہے، جو ملک کے اندر مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، مگر پیپلز پارٹی کی سسٹم کا پالیسی ہے کیا؟ اب پیپلز پارٹی کی ایک دن بلاول صاحب جو ہے وہ بہت دھمکی دیتے ہیں، ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، اگلے دن وہ کوئی اور بیانات دیتے ہیں، پھر وہ حکومت کے اوپر آ جاتے ہیں. ساتھ بھی کھڑے ہیں، ساتھ نہیں بھی ہیں، ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کس قسم کی پالیسی ہے؟ نہیں، یہ آپ زیادتی کر رہی ہیں. کوئی مجھے ایک جماعت بتا دیں جوڈیشل کمیشن میں پیپلز پارٹی نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. آپ کو پتا ہے ججز کے اپوائنٹمنٹ میں کسی اور پارٹی نے نہیں کیا. کشمیر الیکشن میں پیپلز پارٹی ڈٹ کے کھڑی ہوئی، حکومت کے ساتھ اتحادی ہونے کے باوجود ہم نے مقابلہ کیا اور اپنے مینیفیسٹو پہ ان کو ایکسپوز، جہاں انہوں نے غلطیاں کی ان کو ایکسپوز کیا. اس کے بعد اب جو بھی پالیسی آتی ہے گورنمنٹ کی، جو بھی اس پہ پیپلز پارٹی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے مینیفیسٹو کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق ان کا مقابلہ کرتی ہے. اب دیکھیں، اتنے تو میجارٹی تو ہماری ہے نہیں. اب اپوزیشن جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تو نہیں کبھی کھڑی ہوتی. جس الیکشن میں جوڈیشل کمیشن میں ہم نے خود کئی پی ٹی آئی کے لوگوں کو فون کیا کہ یار نہ بائیکاٹ کریں. ٹھیک.
کمیٹیز میں کئی دوستوں کو عامر ڈوگر صاحب کو پتا ہے کہ ہم بار بار ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کمیٹی سسٹم میں پارٹیسپیٹ کریں. اور بس اب بلاول صاحب نے سریعام جلسے میں کہہ دیا تمام اپوزیشن کی پارٹیز کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو دھاندلی سے تنگ ہے, اگر نون لیگ بھی دھاندلی سے تنگ ہے تو اس کو بھی بشمول, حالانکہ اس وقت تو دھاندلی کے بینیفیشری ہیں لیکن کبھی تنگ ہو جاتے تھے پھر ہو جائیں گے, تو اس لیے ڈاکٹر صاحب یہ آج آپ نے بڑی ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے آفر دے دی ہے کہ ہم پی ٹی آئی ہم سے بات کرے, پی ٹی آئی آپ سے بات لگتا ہے کرے گی نہیں, پیپلز پارٹی آپ سے ناراض ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے پیج پہ نہیں ہیں, محسن نقوی صاحب نے تو کہہ دیا جو کہنا تھا, ٹھیک ہے انہوں نے بات اپنے الفاظ واپس بھی لیے ہیں, لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ اب مشکل میں نظر آ رہی ہے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مذاکرات کی آپ نے بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف سے, یہ دعوت یہ میری طرف سے نہیں تھی. جو آج کی میری اور عامر ڈوگر صاحب کی ملاقات اسپیکر صاحب سے ہوئی اس کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں, یہ دعوت جو ہے یہ پرائم منسٹر صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن کو دی ہے. پرائم منسٹر کا پیغام لے کے اس سے پہلے بھی میں اور رانا ثناء اللہ خان لیڈر آف اپوزیشن کے آفس گئے تھے اور انہیں مذاکرات کی دعوت دی تھی, اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے براہ راست بجٹ اجلاس میں دی تھی ایک مرتبہ سے زائد, ایک دفعہ بیرسٹر گور تھے, اسد کیسر صاحب تھے, پھر اچکزئی صاحب تھے. تو یہ ان کی خواہش ہے کہ یہ جو باتیں ہم روز ٹاک شو پہ کر رہے ہوتے ہیں یہ آمنے سامنے بیٹھ کے کی جائیں, اور اس کے لیے اسمبلی میں جس جگہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے آپ کہیں گے وہاں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے اور اوپن ایجنڈے پہ بات ہوگی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ پہلے نکات طے ہوں گے میٹنگ سے پہلے کہ جی اس موضوع پہ بات ہوگی. وہ ہم نے انہیں بتایا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کے سامنے اب جو بھی بات کرنی ہے آپ نے کریں, اور خاص طور پہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اچکزئی صاحب, ان کا پرائم منسٹر صاحب سے بڑا ایک دیرینہ تعلق ہے جس کا وہ برملا اپنی تقاریر میں بھی ذکر کرتے ہیں. انہوں نے بھی ان پہ چھوڑا ہے, پرائم منسٹر نے بھی ان کو کہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر بات چیت کے لیے رضامند ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. دیکھیں میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آج ہم نے بڑے خوشگوار ماحول میں ملاقات کی اور ویسے بھی ہمارے آپس میں برادرانہ تعلق ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو سنجیدہ طور پہ مذاکرات کے لیے جو ان کی اپنی رینکس اینڈ فائلز یا اپنی صفوں میں یا جماعت میں جو ڈیفرنس آف اوپینین میں اسے کہوں گا اس بارے میں اسے ختم کرنا ہوگا. میں گروپ بندی بھی نہیں کہتا, دھڑے بندی بھی نہیں کہتا. وہ صورت میں ہوگی جب آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں گے, وہ آپ کروا نہیں رہے. دیکھیں یہ ایک نقطہ ہے صرف, عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ بھی آپ ان مذاکرات کے دوران کیوں نہیں بات کر لیتے, اس پہ کیا مذائقہ ہے؟ کوئی ہم نے روکا ہے آپ کو؟ میں نے تو بغیر نام لیے پہلے یہ بات کہہ دی ہے کہ مذاکرات جو پرائم منسٹر سے آپ کے ہونے ہیں اس میں کوئی ایجنڈا پہلے سے طے شدہ نہیں ہونا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات اور رہائی کی بات جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کے میں یہ نہیں کہہ رہا, اچھا یہ آپ کہہ رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مذاکرات ہونے ہیں اس میں اگر یہ گلہ ہے عامر ڈوگر کو کہ میں نے ڈاکٹر طارق کو یہ بات کی اپنی پارٹی کی طرف سے, یہ نہیں پوری. میں مثال دے رہا ہوں, لیڈر آف اپوزیشن کہتے ہیں کہ میں نے رانا ثناء اللہ خان کو یہ کہا, میں نے کسی اور خواجہ آصف صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں ہمارے, میں نے انہیں یہ بات کی, نہیں پوری ہوئی. تو بھائی وہ ساری باتیں آپ جمع کریں, آپ پرائم منسٹر کو کہیں کہ جی یہ باتیں آپ کے مختلف وزراء, انہوں نے اپنے 2 مطالبے پیش کر دیے آپ کے سامنے, وہ کہہ 2 رہے ہوں یا 10 ہوں, میں اس میں بات ہی نہیں کروں گا. میں جب کھل کے بات کر رہا ہوں کہ جو باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری وزراء نے کی, وعدے کیے نہیں کیے, پورے ہوئے نہیں ہوئے, ٹاک شوز میں گفتگو ہوئی, آپ ساری اکٹھی کریں, آپ بیٹھ کے آمنے سامنے پرائم منسٹر سے بات کریں. آپ 2 لوگ آئیں, 6 لوگ آئیں, 10 لوگ آئیں, اس میں بھی کوئی پابندی نہیں. اور پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہوگا یا وہ پھر وایا محسن نقوی صاحب جو ہے وہ پوچھیں گے کہ بھئی کیا کرنا ہے؟ دیکھیں وہ وایا جو بھی استعمال کریں, محسن نقوی صاحب کریں, ڈاکٹر طارق کریں, رانا ثناء اللہ کریں, وایا کو پرائم منسٹر پہ رہنے دیں نا. یہ میرا اور آپ کا استحقاق نہیں ہے کہ ہم ان کے وایا میڈیا کو ڈسکس کریں. وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب نہیں, وہ بالکل ایک بہت مؤثر وایا میڈیا ہے محسن نقوی صاحب, اور ہماری جو کیبنٹ ہے اس کے بڑے ایک مستحکم ستون ہے, وہ ممبر ہیں, اور ظاہر ہے ستون بن گئے. اب مطلب وزیر داخلہ سے ستون بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے طے کر لی ہے. جو پرائم منسٹر کا کیبنٹ ہوتا ہے وہ اس کی ٹیم ہوتی ہے نا, وہ گورنمنٹ کی جو چھت ہوتی ہے وہ یہی ستون ہوتے ہیں نا جس پہ کھڑی ہوتی ہے. اور یہ پرائم منسٹر کی آپ یہ کہیں کہ کھلاڑی ہیں, مختلف پوزیشنز پہ کھیل رہے ہوتے ہیں سارے. ان کا کوئی اب اختلاف نہیں ہے. کل انہوں نے سٹیٹمنٹ اسی لیے چینج کی. اختلاف پہلے بھی نہیں تھا. کچھ ہمارے جو
क्या मैं कहूँगा, मेरे दाएं बाएं जाने बैठे हैं, मैं क्या कहूँ, मेरा भाई भी है। ख्वाहिश रखते हैं ये लोग, मेरा ये लोग ख्वाहिश लाइव रखते हैं। मेरी आपके सारी तकरीर में हंसी निकली है, मैं यही जवाब दे सकता नहीं, हूँ। वो इसलिए कि मैंने कहने ये था, पता था कि ये लोग ख्वाहिश रखते हैं। मैं भाई मेरे बोले ही नहीं कि हूँ। कुछ हो, कुछ कोई एक पेज ख्वाहिश खराब नहीं ये हो। सिर्फ इनकी ख्वाहिश है, पीटीआई की तो नहीं है नहीं, पीटीआई की तो जन्मों से ख्वाहिश है ना। हाँ, अभी इनकी इनकी भी थोड़ी अब थोड़ी नई आ ख्वाहिश गई हो है, गई है, इनकी भी ख्वाहिश हो गई है कि ये जो हम कहते हैं ना एक पेज पे, कि इस एक पेज को हम थोड़ा वो चुड़ मुड़ करें। भाई हमारे तो मोहसिन नकवी, आपने खुद कहा है मैं कि आपको जरदारी बता रहा साहब के हूँ। बरखुरदार, हाँ, राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है कि जरदारी साहब उनके के बेटे। बरखुरदारान ने, हाँ। आपने जो बात की है, देखें आप पीपल पार्टी नहीं, को ये तो बात हमने की है। नहीं, राणा सनाउल्लाह अगर साहब ने। अगर राणा साहब। अगर जरदारी साहब ने ये बात कही अच्छा, है मेरी कही बात है सुन ले। कि नहीं, मोहसिन हम- नकवी साहब मेरे नहीं, हम मानते हैं बेटों हमारे की भाई तरह, हैं, बच्चों की बेटों तरह की तरह, है। इसमें कोई शक राणा नहीं है। सनाउल्लाह ने कह दिया तो कौन सी अच्छा, इसमें कोई नहीं, मजाके नहीं, वाली नहीं, बात है, ये आप- नई बात है। नहीं, देखिए उन्होंने मेरी कोई बात- तंज तो नहीं किया। नहीं, राणा जय साहब बात तो सुने ना। तो ऐसे आप जो ये कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ कहा वो ख्वाहिश जो थी वो पीपल्स पार्टी की थी, इसलिए उन्होंने ये ख्वाहिश बात- नहीं थी। अच्छा। जो उनकी तरफ से बात आई है या बयान आया है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे इन ये हमने दोस्तों की, करवाया है। जो दोनों मेरे नहीं, बाएं ये तरफ पीपल पार्टी बैठे ने दिलवाया है। हैं, इनकी आप ख्वाहिश कह ये रहे हैं है पीपल पार्टी ने दिलवाया है। कि उससे नहीं, इसमें खुश हो रहे हैं, दिलवाया नहीं इन्होंने। नहीं, हम मैं दिलवाया बहुत clear इन्होंने हूँ, नहीं, दिलवाया किसने नहीं करवाया? आप इन्होंने। मेरे रिकॉर्ड उठा के दे लेकिन लें, ये- जितनी करवाया मैंने किसने? उसके कंटेस्ट में जितनी हमने तो पीपल पार्टी ने तरकीद की है, नून लीग तो बोली नहीं है, इनको तो साफ सूंघ गया था। ये उस नए पे इंतजामी यूनिट्स के खुश है। नहीं, और ये इनको तो चाह साफ रहे थे- सूंघा हुआ है, बोल के हमने खुल दिखाएं के ना। बात की नहीं, है। उन्होंने सपोर्ट की है इन नए जरा इंतजामी हमने यूनिट्स किया तो बिल्कुल जरा- ठीक किया हाँ, हमने। राणा सिस्टम सनाउल्लाह को साहब ने कहा इंतजामी आइन के यूनिट्स अंदर रहते हुए नए जहाँ तक सूबों की- इंतजामी नहीं, यूनिट्स की नहीं, बात है, सिस्टम इस कोलैप्स का पे- जवाब दे के दिखाएं कैसे। मैं उस पर बात करता हूँ। एवं माड़े वजीरों पे रोक पहले करता है। जरा इंतजामी यूनिट्स की बात कर लेते हैं।